بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ساری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سکون نصیب فرمائے، امن نصیب فرمائے، راحت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور جب انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو سلب کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کیا کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے، انسان ہیں، چرند ہے، پرند ہے، درندے ہیں، سمندر کے اندر جو مخلوق ہے، جو ہواؤں میں اڑ رہی، زمین کے اوپر رہ رہی، جہاں بھی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ابھی میں جانوروں کی سن رہا ہوں، کل انسانوں کی سنوں گا۔ دنیا کے کام میں اگر کسی دفتر میں جائیں تو کہتے ہیں آج نہیں کل آنا، اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، اور جو سب سے زیادہ قریب ہو اس سے مانگیں یا کسی اور سے مانگیں۔ جہاں ایک ہے دوسرا اللہ، جہاں دو ہیں تیسرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ پاک ہمیں دے رہے، ہر موسم کے پھل، ہر موسم کی سبزیاں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے۔
یہ اللہ کی محبت ہے۔ اگر اللہ کی محبت نہ ہوتی، اللہ ہم سے محبت نہ کرتے، اللہ اپنی مخلوق سے محبت نہ کرتے تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی دے رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں وعدہ ہے اللہ کریم کا، روئے زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ ساری مخلوق کو رزق میں دوں گا۔ سبحان تیری قدرت یا رب، اے ہمارے رب، ہم گناہگار بندے، تیرے نافرمان بندے، اے ہمارے رب، جن گناہوں کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں، ہم آپ سے ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے ہمارے رب، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے ہمارے رب، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، اپنا جینا کیا جینا ہے، اصل میں جینا تو دوسروں کے لیے ہے۔ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ جانور اپنے لیے جیتا ہے، اپنی فکر کرتا ہے، اور انسان سب کی فکر کرتا ہے، سب کے بارے میں سوچتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر وقت میں میری امت کا کیا بنے گا، اللہ نے فرمایا میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے لیے طائف میں پتھر کھائے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجھری پھینکی گئی، ہماری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری فکر کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیامت کے دن سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج تو میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ تو ایک ہستی ہے جو وہ یہ کہہ رہی ہوگی میری امت میری امت۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ نہ ہمارا کھانا سنت کے مطابق رہا، نہ لباس سنت کے مطابق رہا، نہ کاروبار سنت کے مطابق رہا۔ ہم ہر کام میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اگر ایک کام میں بھی ہم دیکھ لیں کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے طریقے ہیں، تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ شادی آئی بھول جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ اگر سفر کی دعا پڑھ کے جائیں تو سنت زندہ ہو جائے گی، پانی پئیں سنت کے مطابق تو سنت زندہ ہو جائے گی، مسواک کریں تو سنت زندہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، مردہ دور، اس دور میں
جو بھی بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دور چل رہا ہے مردہ، جس میں انسان نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو، کوئی حلال اور حرام کی تمیز نہیں، جہاں سے آ رہا ہے جس رستے سے آ رہا ہے وہ پیٹ کے اندر داخل ہو رہا۔ جب رزق حلال نہیں کھائیں گے تو کبھی نیک عمل انسان نہیں کر پائے گا۔ رزق حلال انسان کو اعمال کے اوپر ابھارتا ہے۔ کوشش کریں، ارادہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں، اے ہمارے رب آج کے بعد اس پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں داخل کروں گا۔ یقین مانیے اگر آپ بھوکے سو جائیں وہ اعلیٰ ہے، حرام کے اعلیٰ کھانے کھا کر سو جائیں وہ بہت ہی غلط ہے، بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اگر ہم تہیہ کریں گے، ارادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ہدایت والا نور عطا فرمائیں گے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے نا پکا اللہ کے ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو سچی اور پکی۔ جب انسان سچی اور پکی توبہ کرتا ہے نا اللہ کی مدد فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ 3 کاموں میں اللہ کی براہ راست مدد آتی ہے۔ ایک، جب مسجد بن رہی ہو تو اسی وقت اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اور دوسرا جب کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہو تو اسی وقت اللہ کی غیبانی مدد آ جاتی ہے، اور تیسرا جب ایک گنہگار انسان گناہوں میں لتھڑا ہوا ساری زندگی جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو اور وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہو، اللہ سے معافی مانگ رہا ہو، اللہ کے آگے گڑ گرا رہا ہو، تو اللہ کی رحمت اسی وقت متوجہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہے جیسے ایک ماں کو اس کا بیٹا 10-20 سال کے بعد ملا ہو، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کیفیت سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے دور ہوا بندہ جب قریب ہوتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو اسی وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اپنے رب کو راضی کریں۔ ہم آئے اس لیے ہیں اس دنیا میں، 50 60 70 سال کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد موت ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، عربی ہے، اجمی ہے، رنگ کا کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کفار ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے جہاں رہ رہا ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ موت آئے گی۔ یہ بات بالکل پکی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ کون سے ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی والی زندگی اللہ سے مانگے، یا اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا
اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے اس کی مدد فرمائیں گے۔ ہر وقت یہ سوچے، یہ دیکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس پھر ہمارے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہی جنت کے نظارے ہوں گے۔ سبحان تیری قدرت یا رب، سبحان تیری قدرت یا رب۔ اللہ بڑے مہربان، بڑے رحیم۔ یقین مانیے، آپ جب سچے دل سے اللہ کا نام لیں گے، سچے دل سے جب اللہ کا نام لیں گے، ایسی اس کے اندر مٹھاس ہے، لذت ہے۔ اربوں روپیہ آپ اگر خرچ کر دیں تو وہ لذت اور مٹھاس نہیں ملے گی۔ جب سچے دل سے اللہ کا نام لیں گے، سچے دل سے، تو آپ کو لذت محسوس ہوگی، مٹھاس محسوس ہوگی۔ آپ کا دل اقرار کر رہا ہوگا کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں، دل کے اوپر ضرب لگائیں، اسے اقرار کروائیں کہ اللہ ہے، اللہ سب کچھ کر رہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس بات کو اپنے دل کے اندر اتار دیں کہ جو کچھ ہو رہا اللہ کی قدرت اور طاقت سے ہو رہا، اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کی قدرت اور طاقت سے ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔